أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ نے گرامی، خدا کریم اپنی پاکیزہ کتاب قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے، اور وہی ہے جو تمام اشیاء پر قادر ہے، اور اسی نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ میں بارہا اس کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جہاں ہدف خلقت آپ کی عبادت ہے، وہیں پہ خدا دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے خلق تو کیا ہے، ساتھ ساتھ میں تمہاری آزمائش بھی کرتے رہیں گے۔ دنیا میں گئے ہو تو جنگل راج نہیں ہے کہ دندناتے پھرتے رہو، کبھی اس کے کھیت میں، کبھی اس کے اس میں چلے جاؤ، کبھی اس کی پراپرٹی میں چلے جاؤ۔ کہا نہیں، ہم نے آپ کے لیے ایک محدودہ بنایا ہے، زندگی کیسی گزارنی ہے، اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے ہم نے 1,24,000 انبیاء کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد بھی یہ بندہ کوئی اعتراض کرنے نہ پائے تو ہم نے آئمہ کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ جاری و ساری رکھا تاکہ یہ انسان قیامت کے دن پہنچ کر یہ نہ کہہ دے کہ اب رسول کے بعد تو کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہم مجبور تھے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو خدا بہرحال حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، جو حکیم کا کام ہوتا ہے وہ کبھی بھی حکمت سے خارج نہیں ہوتا۔ اب حکیم کا مطلب وہ نہیں دوا بیچنے والا حکیم کا، حکیم جو کام عقل، جو ہماری عقل کہتی ہے کام بہتر ہے، چونکہ وہ سب سے بڑا عاقل ہے، اس نے عقل کو خلق کیا ہے، تو جب بھی کوئی کام کرے گا تو عقل مندانہ کرے گا۔ اور جب سے کتاب آپ کے لیے بھیجی، کبھی کتاب بھیجی ہے کہ اس سے سیکھو، اور سکھانے والے کو بھی بھیجا گیا، اور جو کتاب کے مخالف تھے کہا بھائی اس کا جواب لے کر چلے آؤ، یعنی ایک سورے کا جواب لاؤ، ایک آیت کا جواب لاؤ۔ کہا تم لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، کا اس کے ایک مثل سورہ لے کر چلے آؤ۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہم نے بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ قرآن خدائی نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں ایک سورہ لے کر آ جاؤ۔ آسان سی بات ہوتی ہے، جھگڑا کرنے سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ ایک نئی کتاب لے کر چلے آتے۔ تو عزیزو، پوری کائنات
دوسرا قرآن لانے سے قاصر ہو گئی، کیونکہ سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ بھائی قرآن پیش کر دیا جاتا۔ اب اس میں اس زمانے کے کچھ احمد علماء جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا بھائی چلو یہ تو بہت آسان راستہ ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی علمی مسئلہ پھنستا ہے تو محلے کے عالم کی گردن پھنس جاتی ہے۔ اگر عوام اسے حل نہیں کر پاتی تو لوگ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بہرحال میں اس میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ آپ کو بڑا مزہ آتا کہ سب سے بڑا اس زمانے کا علامہ مغیرہ، سب سے بڑا فاضل، سب سے بڑا عالم کا جب یہ معاملہ ایسا آیا، قرآن نے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ کا ایک سورہ لے کر آ جاؤ، تو یہ سب کے سب دوڑ کے اس کے پاس گئے، کہا کہ تم تو سب سے بڑے رہبر ہو، تم تو سب سے بڑے ملا ہو۔ کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثل ایک سورہ لے کر چلے آؤ، کچھ نہیں کرنا ہے، آپ علامہ ہو۔ بہرحال پوری داستان آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنا ہے۔ جب اس نے قرآن کو دیکھا تو اپنی زبان میں کہا کہ ہاتھ اٹھا لیا، کہا ما ھذا کلام البشر، یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں ہے، بشر ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ وہ دیکھ سے ڈال چمچ گرم کا اس کے بعد کچھ علماء آئے، کہا بھائی تو بہت آسان طریقہ ہے، ہم قرآن کا جواب لے آئیں گے۔ وہ سب کے سب جمع ہوئے قرآن کا جواب لانے کے لیے۔ اب باقاعدہ جمع ہوئے، اب کیسے کیسے جواب لائے گئے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، ہنستے ہنستے آپ کا پیٹ دکھنے لگے گا۔ کہا وہ کچھ لوگ جمع ہوئے، کہا کس کا جواب، کہا ہم سورہ فیل کا جواب لے کر آئے۔ سورہ فیل آپ جانتے بچوں کو حفظ ہے کہ کون سا سورہ ہے، کس طریقے سے اس میں داستانیں بیان کی، ابرہہ کو کس طریقے سے مارا گیا، اس سورے میں منقول ہوا ہے، اس سورے میں بیان کیا گیا کہ ہم نے اتنا بڑا اپنے زمانے کا بادشاہ ہم نے کنکریوں سے اس کو ختم کر دیا۔ ہمیں معمولی مت سمجھو، ہم خالق اکبر ہیں، ہم کبریا ہیں، ہم متکبر ہیں، ہمارے سامنے کوئی غرور کرنے والا نہیں چل سکتا۔ ہم نے بڑے بڑے نیتاؤں کے ناک رگڑ دیے، بڑے بڑے گھمنڈیوں کو زمین بوس کر دیا ہے۔ آج جا کے اس کی قبروں سے پوچھو، وہ جہاں پہ دفن ہے کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، جو اپنے اوپر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آج یہ زمانہ ہے کہ بڑی بڑی گھاسوں ان کی قبروں کو گھیر رکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ جمع ہوئے، کام لے کے آتے ہیں، سورہ فیل کا جواب لے کر آئے۔ میں بچوں کے لیے نقل کر رہا ہوں، آپ پر علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا یہ سورہ ہے، کا اس کا جواب لے کر آئے، کہا ہم نے فیل کا جواب لے کر آئے ہوئے ہیں۔ کہا کیا جواب ہے، کہا کہ الفیل و الفیل، ہاتھی، اور ہاتھی کیا ہے۔ عربی میں جواب لا رہے ہیں سورہ فیل کا، سورہ ہاتھی کے نام پہ ہے، نام ہاتھی کا ہے لیکن چھوٹا سورہ ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ کہ نام بڑے ہیں، نام بکرا ہے لیکن بہت بڑی سورہ ہے، نام ہاتھی کا یہ تو بہت چھوٹی ہے۔ تو بہرحال کبھی اس کے اوپر لطیفہ کبھی سناؤں گا کہ بہرحال یہ جو ہے آئے گا الفیل و الفیل، فیل کیا ہے، ہاتھی کیا ہے، وما ادراک ما الفیل، اور تم ہاتھی کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ کہا کہ بطنھا سمین، کا اس کا پیٹ بہت موٹا ہے، اور اذنھا مثلا سمین، کا اس کا جو کان بہت لمبا ہے۔ کا اس طریقے سے جب ایک دوسرے کے سامنے انہوں نے بیان کیا تو آپس میں ہنس کے چپ واپس چلے گئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا، پیٹ بڑا ہے، کان لمبا، اس کا سن لمبا ہے، کا یہ کوئی جواب ہوا؟ خود پھاڑا، یعنی جو کہتے جی تھوک کے چاٹنا، کا اتنے دنوں سے جمع ہوئے، یا چھٹے امام کے دور میں کچھ لوگ جمع ہوئے، کا جواب لے کر آئیں گے، اور جواب لانے کے بعد 1 سال بعد یا 2 سال بعد اسی جگہ ملے، اور چھٹے امام وہاں سے گزر رہے تھے، وہ اپنا لکھا ہوا پھاڑ رہے تھے، اور امام قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ اگر تمام انسان و جنات مل جائے اور وہ چاہیں کہ قرآن کا جواب لے کر آئے، ہرگز جواب نہیں لا سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی جواب نہیں آ سکتا، جب قرآن صامت کا جواب نہیں آ سکتا تو قرآن ناطق کا کیا جواب لا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات کی بات تو چھوڑیے، ایک چھوٹی سی آیت کا کم از کم ایک آیت کا جواب لے آؤ،
کہا جب قرآن ثابت کی ایک چھوٹی آیت کا جواب نہیں لا سکتے تب یہ معصومین میں سے یا ائمہ میں سے یا ان کی اولادوں میں سے سب سے چھوٹی آیت کا کیا جواب لا سکتے ہیں؟ یہاں چھوٹی آیت ہے لیکن کام بڑا کرتی ہے، نام سورہ کوثر ہے، مفاہیم بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ مت سمجھنا کہ کوئی چھوٹا ہو اہل بیت میں یا خاندان بنی ہاشم میں تو اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ سب سے چھوٹا ہے لیکن سب سے زیادہ فتح کرنے والا وہ بچہ موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی وہ کام بزرگ جو 72 شہید تھے وہ نہیں کر پائے، لیکن جو کام جناب اصغر نے کیا، سب گئے، سب نے مارکا کیا، جنگ کی، بہت سو کو وہاں سے نار کیا۔ یہ واحد مجاہد ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کی سب سے چھوٹی آیت ہے۔ جب یہ میدان کارزار میں آیا تو فوج اشقیاء کا اتنا رو رہے تھے کہ عمر سعد کو ڈر لگ گیا، کہا کہ اگر اصغر ایسے ہی زبان پھیرتے رہے تو ہمارا تختہ الٹ جائے گا۔ اس سے پہلے لوگ مجاہد آتے رہے اور داد شجاعت دیتے رہے، شہادت حاصل کرتے، لیکن عمر سعد کو جو خوف آیا ہے یہ واحد شیر خار سے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معمولی ہے، باقاعدہ جو شورا بڑا اچھا بیان کرتے ہیں کہ میں کم سینی میں کروں جنگ کو سیوا کیا ہے، یہ سلسلہ تو پرانا ہے کچھ نیا کیا، نذیر باقری فرماتے ہیں، یعنی باقاعدہ ان کی بے زبانی میں ان کے زبان میں بیان فرما رہے کہ میں کم سینی میں کروں جنگ تو سیوا کیا ہے، یہ سلسلہ تو پرانا ہے کچھ نیا کیا ہے، سمجھ لے اہل ستم سب کا مدعا کیا ہے، امام کیا ہے، نبی کیا ہے اور خدا کیا ہے۔ جب اہل دین کو بے دین تنگ کرتے ہیں میرے گھرانے کے بچے بھی تنگ کرتے ہیں۔ اور پھر کا حملہ کیسے کیا؟ اب چونکہ بات آ گئی ہے تشنا نہ رہ جائے، یہ کہہ کے ضرب تبسم سے ایسا وار کیا، ہنسی کے تیر کو سینوں کے آر پار کیا، یزیدیت کے گریباں کو چاٹ چاٹ کیا، نکل کے شیر کے بچے نے پھر شکار کیا، نکل کے شیر کے بچے نے پھر شکار کیا، حباب پانی پہ جتنے بنے تھے پھوٹ گئے، شکی کے ہاتھ سے تیروں کمان چھوٹ گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم قرآن صامت کی تمہاری نسلیں لگ گئی جواب لانے کو، جواب نہیں لا سکے۔ جب تم قرآن صامت کا جواب نہیں لا سکتے تو قرآن ناطق کا کیا جواب لا سکتے ہو؟ اے عزیزو، تو بہرحال میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں تو یہ قرآن واحد کتاب ہے جس کا چیلنج ہے کہ میرا جواب ہے، جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو، اگر واقعی تم اپنے کو عالم سمجھتے ہو تو جواب لے کر آؤ۔ تو کربلا بہرحال خدا کا ایک بابرکت ہوئے صاحب جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے۔ اب کربلا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چونکہ جواب نہیں لا سکے، کہا بھائی ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کوئی چیز جب ہم کو حاصل نہیں ہوتی ہے جو دشمن ہوا کرتے ہیں اس کو خراب کرنے کے درپے میں ہو جاتے ہیں۔ کہا بھائی ہم ایسے تو بن نہیں سکتے، کم سے کم اس کو ہی ختم کر دیا جائے۔ دشمن جو سامنے آیا تھا کہ ان کے اخلاق سے یہ متاثر تھا کہ اگر ایسے ہی ان کا کردار چلتا رہا تو ہماری حکومت تو ختم ہو جائے گی، ہم جو جاہلوں پہ حکومت کر رہے ہیں اگر ایسے ہی علم کی روشنی پھلتی رہی اور پھیلتی رہی تو ہماری حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور واقعی اتنی جہالت تھی اس زمانے میں عزیزو، امیر شام کے دور میں ایک ایسی جھوٹا پیجامہ ٹانگ دیا گیا، ایک پیجامہ جھوٹا موٹا ایسے ٹانگ دیا گیا کہ یہ فلاں صاحب کا پیجامہ ہے، جو تاریخ لکھتی ہے اتنا جاہل مجمع تھا، اتنے جاہل لوگ تھے کہ 60,000 آدمی اس پیجامے کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ جب مولا کا چاہنے والا خدمت میں گیا تو ایک مرتبہ امیر شام مسکرا کے کہتا ہے، کہا دیکھو علی سے جا کے کہنا کہ ہمارے پاس ایسے آدمی ہیں جو پیجامے پہ اتنا رویا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اہل بیت اس طریقے سے روشنی پھیلا رہے تھے اور تاکہ انسان جب آزمائش پر پڑے اپنے کمال تک پہنچ جائے۔ آئیے کربلا میں آئیے، آپ کا میں نے تقریباً کردار پیش کیا ہے، اور کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں بچوں کے لیے بھی تربیت کا درس ہے، جہاں خواتین کے لیے بھی تربیت کا درس ہے، جہاں جوانوں کے لیے بھی تربیت کا درس ہے، جہاں پہ بوڑھوں کے لیے بھی تربیت
کا درس ہے. آپ اپنے کو بوڑھا مت سمجھیے. ابھی اتنے مظاہر کو دیکھیے 83 یا 83 کے کراس ہو گئے ہیں, اس کے بعد بھی اتنی ہمت ہے کہ جھریاں آ گئی ہیں, لیکن کہتے ہیں میرے رومال کو ایسے باندھو کہ یہ بھی جھریاں میری چہرے سے اوپر چلی جائے. یا 105 تک کے شہید, 105 سال کے بھی وہاں پہ شہید موجود ہیں جن کی کمریں خمیدہ ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو مجھے جنگ پہ جانا ہے تو کمر چونکہ جھکی ہوئی ہے, کہ میری کمر میں نیزے کے وہ جو نیزہ ہے کہ وہ توڑ کر میری کمر پہ باندھ دو تاکہ میں جھکنے نہ پاؤں, اور جب میدان کارزار میں جاؤں تو مجھے کوئی بوڑھا نہ کہے کوئی جوان آ رہا ہے. یعنی نیزے باندھ کے اپنی کمر کو سیدھا کر کے کربلا اس کا نام ہے. اور کربلا میں جو کردار نظر آتا ہے, میں نے تقریباً کردار آپ دیکھیے بھائی کے احترام کا کردار, یعنی کس طریقے سے احترام ہے. جہاں امام کہتے ہیں اگر بھائی کا نام آتا ہے آپ کا ذہن سیدھے مولا عباس علیہ السلام کی طرف چلا جاتا ہے. جہاں بھی لفظ بھائی کا تذکرہ آتا ہے یعنی ایسا کردار نبھایا اور بھائی کے کمال کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا کہ رہتی دنیا تک جب بھی لفظ بھائی آئے کا تصور مولا عباس علیہ السلام کا ہوگا. اور ایسا کردار نبھایا ہے, لفظ بھائی سنتے ہی اگر کوئی تھوڑی سی ہسٹری جانتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً جو تصور آتا ہے مولا عباس علیہ السلام. کہا باقاعدہ عمر نے بیان کیا مولا عباس علیہ السلام کو اس لیے ساتھ میں لیا, علمدار کو اس لیے ساتھ میں لیا کیونکہ مولا کائنات نے مانگا اسی لیے تھا. نماز شب کی دعا ہے حضرت ابوالفضل عباس دعا فرماتے تھے بارہا مجھے ایک ایسا بیٹا دے, مجھے ایک ایسا بہادر بیٹا دے جو میرے حسین کا محافظ ہو. یہ مولا کائنات کی دعا کا نتیجہ ہے. کون دعا کر رہا ہے؟ فاتح خیبر, فاتح احد, جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے, وہ آج اپنے خالق سے دعا مانگ رہا ہے اور خدا نے واقع جیسی دعا مانگی ایسا بیٹا دیا. اسی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ آج کی رات یا جو کل کی رات گزری ہے اگر کوئی بھی آپ کی نیت جائز ہے, اگر مولا عباس علیہ السلام کے نام سے مانگا جائے تو وہ پوری حتمی ہوتی ہے. جناب قاسم کے حوالے سے مانگا جائے آپ کی منت پوری ہوتی ہے, کیونکہ ایک لقب مولا عباس کا باب الحوائج ہے, یعنی حاجتوں کو پورے کرنے والے, یعنی وہ دروازہ ہے جہاں پہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اب یہ بچہ جب اس دنیا میں آیا اور اس دنیا جب یہ بچہ آیا تو یہ دنیا تو ایسے ہی منور تھی, اب کہا جاتا ہے سونے پہ سہاگا ہو گیا, نور علی نور کا نور میں اور اضافہ ہو گیا. اب جو کہ اتنے خوبصورت اتنا بچہ, اتنا حسین و جمیل بچہ, باقاعدہ کا قمر بنی ہاشم یہ لقب سے مشہور ہو گئے. کہا کہ بنی ہاشم سب چاند ہے, کوئی ایسا نہیں. آپ کو تاریخ سے حوالہ دے رہا ہوں, تاریخ میں تاریخ بتا رہا ہوں کہ جناب بنی ہاشم سے لے کے جناب ہاشم سے لے کے جو بھی اولاد ہاشم تھے اس وقت پورے خطے میں سب سے خوبصورت اولادیں تھیں. ایک مرتبہ امیر شام نے موڈ خراب تھا, ایک بہت پرانے کسٹ کو ایک بوڑھے کو بلا لیا, کہا تم نے ہمارے آبا و اجداد کا دور دیکھا ہے؟ وہ کمر جھکی ہوئی, آنکھوں پہ پلکیں جھکی ہوئی, ابروئے سفید. کہا جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. یہ جا کر بتائے کہ ہاشم کیسے تھے اور امیہ کیسے تھے, کا کم سے کم کچھ تو فضیلت کا باپ ہمارے پاس آ جائے. دیکھیے عجیب اڑھن تھی اس کے اندر کہ سب کچھ ان کے پاس تھا, دولت ان کے پاس تھی, شہرت ان کے پاس تھی, بس ایک چیز جو کمی تھی وہ عزت ان کے پاس نہیں تھی. ہمیشہ گھبرا چاہتے تھے کہ ایک چیز ہمیں اور مل جائے, سب کچھ ہمارے پاس ہے مگر عزت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں. وہ بلا کے لایا بوڑھے آدمی کو, بتاؤ کیسے ہاشم تھے اور امیہ کیسے تھے. اور بوڑھے نے بہرحال ہوش میں آ کے اپنی آنکھ کھولی. کہا دیکھو ہاشم کی مثال ایسی تھی جیسے بہت سارے ستاروں کے جھرمٹ میں کوئی چاند چل رہا ہو. کہا اتنے خوبصورت تھے, اتنے قداور تھے, اتنے مضبوط تھے, اور بنی ہاشم جب چلا کرتے تھے ساتھ میں تو ایسا لگتا تھا کہ ستارے ساتھ میں چل رہے ہو. اور کہا ہماری طرف, کہا بھائی تمہاری بات مت پوچھو, کہا تمہاری بات بیان کروں گا تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا. کہا وہ بیچارہ عبدالشمس جس کی اولاد نہیں تھی, وہ ایک چھوٹے سے
عجیب سے شکل کے بچے کو ساتھ میں انگلی پڑھائے گھوم رہا تھا، اور نہ اس کی صحیح سے داڑھی نکلی ہوئی تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہیں تک پہنچا تھا کہ بس اب اس کے آگے نہیں کہنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک چاول کو دیکھ کے پورے کھانے کا پتہ چل جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ بنی ہاشم اور تاریخ ہے جو قمر بنی ہاشم کا لقب ہے۔ اس طریقے سے قمر جنہیں کہا گیا وہ تاریخ میں 3 افراد ہیں جنہیں قمر کہا گیا۔ ایک جد امجد عبد مناف جنہیں قمر بدھا کہا گیا، یعنی سب سے پہلے جنہیں قمر کہا گیا چاند، یعنی مکہ کے چاند، بدھا کے چاند، یعنی اتنے خوبصورت تھے عبد مناف کہ جب نکلتے تھے تو باقاعدہ لوگ دیکھا کرتے کتنا خوبصورت پروردگار نے بنایا ہے۔ سب سے پہلے جو لقب ملا قمر بدھا، اور اس کے بعد جو لقب ملا رسول اکرم کے والد محترم جناب عبداللہ کو، کہا یہ قمر حرم ہے، کہا تمام بیٹوں میں سب سے خوبصورت کوئی اگر بیٹا تو جناب عبداللہ تھے، کہا اتنے خوبصورت تھے کہ لوگوں نے نام رکھ دیا قمر حرم، یہ حرم کا قمر ہے۔ اور جب مولا عباس علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو بنی ہاشم نے کہا یہ قمر بنی ہاشم ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تین چاند ہیں، چاند کہا کہ وہ 3 لوگ ہیں، اور تینوں میں مولا عباس علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ اپنے جد امجد کے ساتھ انہیں بھی قمر کہا گیا۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ اور بنی ہاشم سب خوبصورت تھے، اور باقاعدہ جو علماء پڑھتے ہیں اور تاریخ میں ہے کہ یہ اتنے خوبصورت تھے، اور جناب علی اکبر بھی اتنے ہی خوبصورت تھے کہ جب یہ چچا بھتیجے چلتے تھے، جب یہ چلتے تھے تو چہرے پہ نقاب لگا کر چلتے تھے، اور کبھی نقاب ہٹا دیا کرتے تھے، اور شام کا وقت ہوتا تھا تو باقاعدہ چہرے سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا، اتنی روشنی نکلتی تھی کہ اگل بغل والے گھر باہر نکل آتے تھے، یعنی روشنی ان کے گھروں تک چلی جاتی تھی، اور یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ قمر بنی ہاشم جا رہے ہیں اور علی اکبر اس گلی سے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اتنا نور ساطع ہوتا تھا کہ شام کے وقت اگر یہ چچا بھتیجے نکل جائے تو لوگوں کے گھر منور ہو جایا کرتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رسول اور جو تاریخ کو ملتا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، کسی نے کہا کہ عباس علیہ السلام جوانی میں کیسے تھے، تاریخ کو موجود ہے کہ کان العباس علیہ السلام رجلا جسیما وسیما جمیلا۔ کہ عباس کون؟ عباس ابن علی ابن ابی طالب۔ کہ کیسے تھے؟ کہ کان العباس، کہ عباس علیہ السلام تھے رجلا، مرد تھے۔ ظاہر سی بات ہے مرد کا بچہ مرد ہی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لفظ رجل اگر کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو باقاعدہ مولا کائنات کے لیے پیغمبر نے استعمال کیا یا پھر تاریخ نے استعمال کیا کہ عباس مرد ہے، اور اس کے علاوہ اس کا مطلب اور جو تھے اب اور کسی گنتی میں جوڑ لیجیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مرد تھے، اور اس کے بعد کہا کہ رجلن جسیمن، ماشاءاللہ قداور تھے، اور صحت ایسی تھی کہ ایسی مثال پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اتنے لمبے چوڑے، یعنی اتنے لمبے چوڑے ہونے کے بعد بھی خوبصورت ہونا، ورنہ بعض تو بہت لمبے ہو جاتے، یہاں بہت لمبا ہو گیا ہے۔ کہا نہیں، اتنے لمبے تھے کہ ہر آنکھوں میں جچتے تھے، جسیم تھے، یعنی گوشت پوش کے مالک تھے، اور وسیم تھے، یعنی بہت ہی سمجھدار تھے۔ ایسا نہیں کہ اب جو لمبا ہے تو بیوقوف ہوگا، اپنی تاریخ میں دیکھیے لمبوں کی اپنے گھٹنوں میں رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بڑی دور دور سے مجھے بیان کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ لائیو چل رہا ہے معاملہ، اگر میں آگے بڑھوں تو کہیں ایسا بہرحال۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
رجلا جسیما وسیما ویرکب الفرس المتہم، جب وہ فرس متہم پہ سوار ہوتے تھے. یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یعنی کون؟ کہ عباس جب فرس متہم پہ سوار ہوتے تھے تو کہتے ہیں تخطان ورجلاء تخطان بعرض، کا ان کے دونوں پیر زمینوں پہ خط دیا کرتے تھے. خط یعنی اتنے لمبے چوڑے تھے کہ اگر فرس متہم پہ بیٹھتے تھے تو پیر زمین تک آ جایا کرتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں اپنے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کہیں مشغول تو آج آ جائیں. آج فضائل سنیں مولا عباس علیہ السلام کے. آئیے کربلا میں سب سے بڑی فضیلت ہے، یعنی کس طریقے یہ اتنی بلندی کے باوجود تابع کتنے ہیں، اطاعت کتنی ہے. اگر امام نے کہا کہ خیمہ لگا دو تو خیمہ لگا دیا، اگر امام نے کہا خیمہ ہٹا دو خیمہ ہٹا دیا. آپ میں سے ذرہ برابر کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے اور آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سامنے والا کمزور ہے تو آپ کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے نیست و نابود کر دیا جائے. یہ واحد سورما اتنا ہے، پتہ ہے اگر اکیلے بھی لڑے گا تو تمام یزیدیوں کو فی النار کر دے گا. لیکن چونکہ آقا کا حکم ہے، اطاعت کے کمال تک پہنچنا ہے، امام نے کہا خیمے لگاؤ تو خیمے لگا دیا گیا، کہا ہٹاؤ تو خیمے ہٹا دیے گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی کبھی امام بتانا چاہ رہے ہیں، مولا بتانا چاہ رہے ہیں طاقت آ جائے تو اطاعت کی منزل میں سب سے آگے رہنا. صرف طاقت آنا تو وہ بگڑے ہوئے بیل کی طرح ہے جسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ سوار ہوتے تھے فرس متہم. میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. یہ فرس متہم یا متہم کیا ہے، کون سا گھوڑا ہے یہ؟ عرب میں اگر دیکھا جائے تو کئی پرکار کے کئی نسلوں کے گھوڑے پائے جاتے ہیں اور بہت ہی سوجھ بوجھ والے جانور ہیں. اونٹ کے بعد اگر سب سے باہوش کوئی جانور ہے تو وہ گھوڑا ہے، ورنہ سب سے پہلے نمبر پہ اونٹ آتا ہے. میں آپ کے سامنے تاریخ بیان کروں تھوڑی سی. اونٹ کیوں ہے؟ کیونکہ چوتھے امام کے دنیا سے جانے کے بعد جو امام کا اونٹ تھا باقاعدہ قبروں پہ جا کر گریا کرتا تھا اور آخر میں اس کی جان چلی گئی، وہ وہیں مر گیا. تو واحد اونٹ ہے جسے دفنایا گیا. پانچ امام نے کہا اسے دفنا دو کیونکہ یہ میرے بابا سے محبت کرتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ فرس متہم کیا ہے؟ لفظ تاریخ کا لفظ ہے کہ وہ ایسے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو پیر زمینوں پہ خط دیتے تھے. میں آپ کے سامنے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ وہ گھوڑا کیسا گھوڑا تھا. آج کے زمانے میں تو آپ نے گھوڑے دیکھے نہیں، نہ کوئی عرب کنٹری گیا ہے، عرب والے بھی نہیں دیکھ پاتے. وہ خاص قسم کے گھوڑے وہ الگ سے پالے جاتے. آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں تو سمجھانے کے لیے کوئی ایک گاؤں بنا کے چل مثال. تو آپ نے سفاری گاڑی دیکھی نہیں دیکھی؟ ٹاٹا سفاری اگر ہر آدمی نے دیکھا ہوگا، جب وہ کتنی قاعدہ اونچی ہوتی ہے، جب اس میں ڈرائیور اگر چھوٹے قد کا آدمی یا میڈیم قد کا آدمی بیٹھتا ہے تب بھی اس میں وہ برابر دکھائی نہیں دیتا. اگر اس کو آگے سے دیکھا جائے تو اس کی صرف گردن دکھائی دے گی، وہ پورا نہیں دکھائی دے گا. آپ نے دیکھا ہے سفاری؟ اگر مجھ جیسا آدمی بیٹھے تو لگے گا کوئی بہت ہی ناٹا آدمی بیٹھا ہوا ہے. تو اپنے زمانے میں سفاری گاڑی میں اگر ٹھیک ٹھاک آدمی بیٹھ جائے تو تب بھی اس میں ناٹا دکھائی دیتا ہے. یہ کیونکہ گاڑی بڑی ہے اور اس کی کنڈیشن ایسی ہے، ایسا بنایا گیا ہے اسے. تو فرس متہم وہ ایسے گھوڑے کا نام ہے کہ اس کی گردن اتنی لمبی ہوا کرتی تھی کہ جب سوار اس پہ بیٹھتا تھا تو سوار اس کے پیچھے چھپ جاتا تھا. تو جو فرمائیے گا، یعنی ایسا گھوڑا ہے کہ اتنا جسیم ہے، اتنا رحیم ہے اور اتنا لمبائی اس کی ہے کہ گردن اگر اس کی اٹھتی تھی تو پیچھے بیٹھنے والا سوار دکھائی نہیں دیتا تھا. لیکن جب آپ کا مولا ایسے گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو تاریخ میں لکھا کہ یہ دونوں گھٹنے اس گھوڑے کے کان تک پہنچ جاتے تھے اور تب اس طریقے سے سینہ
سینہ جو ہے اس کی گردن سے اٹھا ہوا نظر آتا تھا، یعنی اتنے لمبے تھے کہ جہاں عرب جیسی لمبائی اس گھوڑے پہ بیٹھ کر گم ہو جایا کرتی تھی، اور جب کمرے بنی ہاشم بیٹھتے تھے تو پوری دنیا جان لیتی تھی کہ عباس علمبردار ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ عربی لفظ جنگوں میں اسی لیے استعمال کیا جاتا تھا تاکہ تھوڑا سا بچ جایا جائے۔ اور عزیزان گرامی، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یہ مولا عباس یعنی اس طریقے سے ایسے بہادر تھے، ایسے جسم تھا، اور اس طریقے سے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ اور اچھا، میں آپ کے سامنے ایک بات نقل کرتا ہوں کہ مولا کائنات نے مانگا، بالکل مولا کائنات کا کردار ایسا کردار تھا کہ ایسے ہی بیٹے جنم لے سکتے تھے، لیکن معاملہ تو ایک طرفہ ہے۔ مولا کائنات کا تو صرف معاملہ نہیں ہے، ساتھ میں ام البنین ہے، ایک ایسا برتن ہے جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو۔ ہے نہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اتنی بہادری، باقاعدہ بچپنے سے بہادری مولا عباس اسلام کی پائی جاتی ہے، طرح طرح کے واقعات موجود ہیں، اور جہاں بہادری پائی جاتی ہے وہیں اطاعت بھی پائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ اتنی بہادری آئی کیسے؟ مولا کائنات بہادر ہے ٹھیک، لیکن اگر ماں بہادر نہ ہو تو اس کا بھی اثر پایا جاتا ہے۔ محمد حنفیہ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، کا جنگ پہ گئے، یعنی مولا کائنات اب اس عمر میں آ گئے ہیں کہ جنگ بصرہ میں، یہ جنگ جمل کہا جاتا ہے، کا ٹریننگ دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں بچوں کو، حنفیہ کو بھیجتے ہیں، حنفیہ سیکھ رہے ہیں، یعنی یہاں سکھایا ہے، صفین میں لڑایا ہے۔ یعنی باپ ٹریننگ دے رہا ہے بیٹے کو، فاتح خیبر سکھا رہا ہے اپنے بیٹے کو، اور ٹریننگ جمل میں دی جا رہی ہے، اور صفین میں حنفیہ لڑ کے بتا رہے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں۔ کس طریقے سب سے زیادہ حملہ کرنے والے صفین میں اگر نام لیا جاتا ہے محمد حنفیہ کا لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سکھایا، میں ڈیپ میں جانا نہیں چاہتا، تو مولا کائنات کس طریقے سے سکھا رہے تھے۔ اب جس کو نماز شب میں مانگا ہو، جب اس کی ٹریننگ ہو رہی ہو، جب اسے سکھا رہے ہو، تو بتائیے کیسے سکھایا ہوگا؟ باقاعدہ مولا لگے رہتے تھے، کبھی عباس چھوٹے تھے، کبھی تلوار سکھا رہے تھے، کبھی تیر اندازی سکھا رہے تھے، کبھی گھوڑ سواری سکھا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے میرا بیٹا ہے اور اس کو میں نے مانا ہے کربلا کے لیے۔ کا اس طریقے سے جب علی سکھا رہے تھے، سکھانے والا فاتح خیبر ہو، اب جب وہ کسی جنگ میں آ جائے تو سامنے والے کا ایسے ہی دم نکل جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو بھیا ایک طرف تو معاملہ ٹھیک، دوسری طرف محمد حنفیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، تینوں کی بارش میں واپس آ گئے، کہا کہ گھبراؤ مت، جو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ تمہاری ماں کا اثر ہے، آپ نے سن رکھا ہے، بیٹے علی کے ہیں لیکن اثرات ماں کے بھی آتے ہیں۔ تو میں بڑا پریشان تھا کہ اتنی بڑی شجاع شخصیت کس طریقے سے دنیا میں آئی، کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے، کوئی نہ کوئی فضیلت ہے۔ میں بہت توجہ اپنے جوانوں سے چاہتا ہوں، کوئی نہ کوئی ایسا کردار ہے کہ جناب ام البنین میں، کہ جب یہ دونوں سمندر ملے تو علمبردار جیسا بہادر اس دنیا میں آیا۔ جب جناب زہرا یہاں سے چلی گئی، توجہ سے سنیں، تاریخ پڑھ رہا ہوں، جناب زہرا جب دنیا سے چلی گئی اور جانے کے بعد کافی دن گزرے، ایک مرتبہ اور جناب عقیل پریشان ہے کہ بھائی کی شادی کرانا ہے، اور جب بھائی کی شادی کا معاملہ آیا کہا کہ ایسا خاندان تلاش کرو، ایسا قبیلہ تلاش کرو جو سب سے بہادر ہو۔ عقیل پورے عرب کی کنڈلیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ انصاب کے مائل ہیں، وہ نسبوں کو جانتے ہیں، وہ لڑکوں کو دیکھ کے ان کی خاندان کا پتہ کر لیتے ہیں، کہ پورے عرب میں تلاش کر رہے ہیں۔ عقیل عالم ہیں اور پورے انصاب کو جانتے، نسب کو جانتے ہیں کون کس کوالٹی کا ہے، کہ پورے عرب میں اگر کوئی قبیلہ ملا تو بنی کلاب ملا۔ عقیل اس قبیلے میں گئے اور جانے کے بعد جو سردار قبیلہ تھا اس سے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کا رشتہ لے کر آیا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے، کہ آپ کو منظور ہے؟ ایک مرتبہ
جناب کلاب جو ان کے والد محترم تھے، انہوں نے کہا بھائی میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا، اگر میری بیٹی نے ہاں کر دیا تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو جو فرمائیے گا، اب یہاں پہ جناب وکیل یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شادیاں کرنا ہے تو پہلے بیٹی کی رضایت ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنا نیتا بن کے زبردستی شادی کر دی جائے، نہیں، یہ شادی کامیاب نہیں ہونے والی ہے، یہ شادی ہمیشہ فیل ہو جائے گی، کیونکہ ادھر سے راضی نہیں ہے خاتون۔ تو بہرحال اگر یہ رشتہ لے کر گئے تو جو فرمائیے گا، اور اگر سو رہے ہو تو صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خالی آپ کو توجہ دینا ہے، آج غازی کا نام آتے ہی آپ کی رگوں میں جوش آ جاتا ہے، مولا کا نام سنتے ہی آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ماتم کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ یہ رفتار کہاں سے آئی ہے یہ آپ کو جاننا ہوگا۔ آج آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا بہادر اگر کوئی دنیا میں آئے تو کیسے آیا، یعنی کوئی ایسا قبیلہ تلاش کیا گیا۔ اب والد محترم ام البنین کے کہتے ہیں اگر وہ راضی ہو گئی، اور جب یہ رشتہ آیا تو اس سے پہلے کئی رشتے آ چکے تھے، یعنی چونکہ اتنی مشہور شخصیت تھی، 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑ جاتے تھے جناب کلاب، یعنی جو ام البنین کے والد محترم تھے اتنے بہادر سپاہی تھے کہ 1000 آدمی کے سامنے اکیلے لڑ جایا کرتے تھے۔ تو ایسا قبیلہ جناب وکیل نے ڈھونڈا، اور جانے کے بعد جب رشتہ آیا تو کئی رشتے آ چکے تھے، ان رشتوں میں سے حاکم شام کا بھی رشتہ آ چکا تھا، لیکن ام البنین نے ایسا ٹھکرایا کہ حاکم شام بھلے وہ اس کی شام ہو گئی، رشتہ میں تو بھائی سپر پاور ہوں، میں تو سب سے بڑی حکومت کا حاکم ہوں، اب اپنے وزیر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، جب یہ معلوم ہوا کہ علی کے لیے کوئی بہادر خاتون ڈھونڈی جا رہی ہے، کوئی بہادر خاندان ڈھونڈا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ سب کو تو طریقہ معلوم نہیں تھا، ان کے نام چرا لیا کرتے تھے، ان کے القاب چرا لیا کرتے تھے، کہا جب ایسا کہا ہم بھی رشتہ ڈھونڈیں گے، کہا یہ پہلے رشتہ بھیج چکے تھے لیکن منہ بھی کھا چکے تھے، ام البنین نے ناکار دیا تھا، منع کر دیا تھا۔ اور دیکھیے عجیب سلسلہ ہے کہ وہ اس زمانے کا پاورفل، اس زمانے کا سپر پاور جسے کہا جائے، اتنی بڑی حکومت کا حاکم ہے، اور جب وزیر آیا، آنے کے بعد گھر میں تشریف لائے، یہاں پہ اگر کوئی معمولی MLA آ جاتا ہے تو پوری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے، حقیقت ہے نہیں؟ اگر کوئی نیتا آ جائے تو اب وہ جو وزیر آیا ہے کہاں پہ رکا ہوا ہے؟ جناب ام البنین کے گھر میں، اور حاکم شام کا رشتہ لے کر آیا۔ توجہ فرمائے جوانوں، توجہ چاہتا ہوں کہ حاکم شام کا رشتہ لے کر آیا ہے، شادی کی بات ہے۔ اب آپ وہاں پہ کیا حال ہوا ہوگا، ہر گھر والا نکل کے دیکھ رہا ہوگا، ارے بھائی ان کے یہاں رشتہ آیا، حاکم شام کا رشتہ ہے، وہ سب سے مالدار ترین حاکم ہے، بادشاہ ہے، یعنی ہر گھر والے، اور کتنے سپاہی آ گئے ہوں گے نہیں معلوم اس کی رکشا کے لیے۔ کہتے ہیں کہ وہ حاکم شام جب گھر میں تشریف لایا، گھر میں آیا، حاکم شام کا جو وزیر تھا جو رشتہ لے کر آیا، کہ جب گھر میں آیا، اور چونکہ جو ام البنین کے جو والد محترم تھے وہ بہت ہی بااخلاق، بہادر ہونا اور بااخلاق ہونا یہ اس قبیلے سے پوچھا جائے، یعنی جہاں بہادری ہے وہاں گھمنڈ نہیں ہے، اگر مہمان آیا ہے تو میزبان کو سر جھکا کے ملنا ہے۔ کہ وہ آیا، آنے کے بعد کہا کہ وہ اپنے بولے دبدبے میں اپنے بھائی وزیر ہے، کوئی امریکہ کا کوئی وزیر یہاں آ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، وہ اپنے شان و شوکت کے ساتھ یوں تنگے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ان کے والد محترم ہیں وہ دو زانو ہو کر احتراماً اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باتیں ہو رہی ہے۔ کہا دیکھو ایسا رشتہ ملے گا نہیں، میں اتنی دور سے آیا ہوں، ایسے کوئی طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ کہا جب وہ بات کر رہا تھا، بہت توجہ، کہا جب وہ بات کر رہا تھا ام البنین کا کمرے سے گزر ہوا۔ پہلے جو گھر ہوتے تھے بیچ میں آنگن ہوتا تھا، الگ الگ کمرے ہوا کرتے تھے، کہ ام البنین جب کمرے سے گزر رہی تھی، اور وہ جو ہلکا سا پردہ گھروں میں لگتا ہے، ام البنین نے جب اپنے والد محترم کو دیکھا کہ اس حاکم شام کے وزیر کے قریب میرا بابا پیروں کو جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے،
باادب بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس طریقے سے تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور میرا بابا اس کے احترام میں ایسا بیٹھا ہوا ہے۔ اب چونکہ شجاعت بھری ہوئی تھی، وہ کسی معمولی بنیا بکار کی بیٹی نہیں تھی، وہ ایسے کی بیٹی تھی تو جنگ میں 1000 آدمی کے لیے اکیلا کافی تھا۔ اب شجاعت، اب جو شعلہ گرم ہوا، اب جو شجاعت ان کے اندر آئی، اب جو غصہ آیا تو ایک مرتبہ کہتی ہے، اے بابا جان، کیا میں اس سے 2 منٹ بات کر سکتی ہوں؟ کس سے بات کرنا ہے؟ سپر پاور کا وزیر ہے، کہا اس سے کون بات کرے گا؟ کہا ام البنین بات کرنا چاہتی ہیں، کہا میں اس سے 2 منٹ بات 2 کلام بات کرنا چاہتی ہوں۔ بابا نے جب بیٹی کو دیکھا تو چونکہ بیٹی کی سمجھ گئی کہ آج اس کی تو خیریت نہیں ہے، میرے دل ہے کہ آج یہ تو بچے گا نہیں، کہا اس طریقے سے، کہا ٹھیک ہے آپ بات کر لیجئے۔ کہا اس کے بعد کہا آپ چلے جائیے۔ بابا اٹھ گئے۔ اب پردے کے آڑ میں ام البنین نے کہا کہ تم کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں حاکم شام کی طرف سے آیا ہوں اور میں رشتہ لے کر آیا ہوں، اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ وہ فرماتی ہیں، لہجے میں اتنا روب ہے، لہجے میں اتنی ہیبت ہے، ایک مرتبہ کہتی ہیں اگر میرا رشتہ پکا ہو گیا تو میں کیا کہلاؤں گی؟ کہا محترمہ آپ ہماری مہارانی کہلائیں گی۔ اور بھی باتیں ہوئی، کہا اگر رشتہ میرا اس سے پکا ہو گیا تو میں کون ہوں گی؟ کہا آپ ہماری مہارانی ہوں گی، آپ ہماری مالکہ ہوں گی، چونکہ آپ حاکم کی بیوی ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ باروب لہجے میں ہیبت اتنی تھی، شجاعت اتنی تھی، ایک مرتبہ کہتی ہیں کوئی اپنی مہارانی کے سامنے، کوئی اپنی شہزادی کے سامنے اس طریقے سے تکیے پہ ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو عزیزوں کہتی تاریخ کہتی ہے کہ اتنی ہیبت آئی کہ پیچھے ہٹتا گیا یہاں تک کہ چوکھٹ سے نیچے گر گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تاریخ سنی ام البنین کی، کوئی بنیا بکا کا اتنا روب تھا، وہ حاکم شام کا وزیر تھا، لیکن ہیبت اتنی تھی ام البنین کی، جب کہا کہ اگر میں تیری شہزادی بن جاؤں گی تو غلام شہزادی کے سامنے ایسے ہی بیٹھتے ہیں۔ کہا پہلے سیدھا ہوا، سیدھا ہونے کے بعد پیچھے ہٹا، ہٹتے ہٹتے چوکٹ سے الٹ گیا، اور اس کے بعد اب بھی میرا دل نہیں بھرا۔ کہا اتنی بہادری تو ہے۔ اور پھر جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ چونکہ ام البنین کے 4 بھائی تھے اور یہ ایک بہن تھی، اور بہنوں کی میرے علم میں نہیں ہے، ایک بہن 4 بھائی تھے۔ اب چاروں بھائیوں کو پریدا گیا، کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری بہن کی اور کیا کیا کردار ہے، تمہاری بہن کی اور کیا کیا فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ چاروں بھائی مل کے کہتے ہیں، کہا دیکھو میری بہن عفیفہ ہے، میری بہن پاکیزہ، یہ تو مشہور ہے، بڑے قبیلے کی خاتون ہے، وہ پاکیزہ بھی ہے، عفیفہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ بھائی کہتے ہیں، کہا یہ رسم میں بھی سب سے زیادہ ماہر ہے۔ تو جو نوجوانوں، یہ جنگ میں بھی سب سے زیادہ ماہر ہے۔ کہ ہم 4 بھائی ہیں، ہم چاروں جب اس کے سامنے جنگ کی مشق کرتے ہیں، ہم چاروں مل کر اس پہ حملہ کرتے ہیں، مگر ہم چاروں اس سے ہار جاتے ہیں۔ علت یہ ہے بہن ایک ہے اور کس کے بیٹے ہیں؟ ایسے کے بیٹے جو 1000 آدمی کے برابر ہے۔ کہ یہ چاروں بھائی مل کر جب بہن سے مشق کرتے ہیں تو بہن جیت جاتی ہے، ہم چاروں ہار جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تو صرف ایک تلوار سے لڑ پاتے ہیں، ہم تو صرف ایک نیزے سے لڑ پاتے ہیں، لیکن ہماری بہن وہ شخصیت ہے کہ وہ 2 نیزوں سے لڑتی ہے، 2 تلواروں سے لڑتی ہے، 2 خنجروں سے لڑتی ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کیسے یہ رشتہ ہوا، کیونکہ واحد شخصیت پوری کائنات عالم میں علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو 2 نیزوں سے لڑا کرتا تھا، 2 تلواروں سے لڑا کرتا تھا، 2 خنجروں سے لڑا کرتا تھا۔ جب یہ کوالٹی ام البنین میں آئی، جب یہ سمندر ملے تو عباس جیسا بہادر اس دنیا میں آیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عفیفہ تو سب تھے، لیکن یہ جو فضیلت تھی کہ جو چاروں بھائی بہن سے جیت نہیں پاتے تھے، اتنی بہادر تھی، دونوں 2 خنجر سے، 2 نیزوں سے، یا تو علی لڑتے تھے یا خواتین میں ام البنین لڑا کرتی تھی۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اگر دل خوش ہو گیا ہو تو تیز آواز میں صلوات پڑھیں۔
زیادہ ہو گیا۔ اب جب ایسے مبارک شکل سے کوئی بچہ آئے گا، اب جب یہ کھڑا ہوگا تو تاریخ کو کہنا پڑے گا کان العباس رجلا جسیما وسیما جمیلا یرکب الفرس المتہما تخطان رجلاہ تخطان البیاض، کہ ایسا بچہ ایسے تھے کہ جب بیٹھتے تھے گھوڑے پہ، کون سا گھوڑا؟ جس کے پیچھے سوار چھپ جاتا تھا، جب وہ بیٹھتے تھے تو یہ دونوں زانوں اس کے کان تک چلے جاتے تھے، چاہے جتنی بھی گردن لمبی ہو، اور جب پیر نیچے کرتے تھے تو زمینوں پہ خط دیا کرتے تھے، نور اتنا تھا گھر منور ہو جاتے تھے لوگوں کے۔ اے عزیزوں، یہ بہادر، بہرحال میں باتوں کو اور بھی نقل کرتا، لیکن میں بس ایک دو باتیں آپ کے سامنے اور بیان کرنا ہے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ کہ اتنی بہادری، یعنی جائے پورے بچپنے سے لے کر اور کربلا تک اگر مولا عباس کو دیکھا جائے، ہر آدمی یہی دیکھتا تھا، دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو۔ اور بہرحال جب امام نے میں ابھی مسائل میں تذکرہ کروں گا کہ کس طریقے سے امام نے فرمایا، ایک تلوار تھی، کسی نے لا کے تحفے میں مولا کائنات کو دی، اور مسجد میں مولا کائنات اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں مولا عباس علیہ السلام کو عروج ہوا، وہ وارد ہوئے، کیونکہ بہادر تھے۔ جیسے ہم لوگوں کو بچوں کو کھلونا پسند آتا ہے، ایسے بہادروں کو تلوار پسند آتی ہے۔ بھائی مرد ہے تو مردانہ چیزیں پسند آئی ہے، وہ سب تو بولے خنجر وغیرہ جو ہے یہ مردوں کا کام ہے، وہ چپ چاپ بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ کہا جب تلوار دیکھا تو وہاں کے چمکنے لگی، باپ بیٹے کو پہچانتے تھے۔ کہا میرے لال عباس یہ تلوار پسند ہے؟ کہا جی بابا مجھے بہت پسند تلوار آئی ہے۔ کہا بلایا، بلانے کے بعد حمایل کی، حمایل کرنے کے بعد اوپر سے نیچے تک دیکھتے رہے۔ یہ مسائل کے جملے ہیں۔ بہرحال یعنی اتنے زچ رہے تھے کہ مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کربلا یاد آ گئی کو تذکرہ بھی کی۔ کہا عزیزو اتنے بہادر تھے۔ اور بہرحال میں باتوں کو تمام کرتا ہوں، وقت تمام ہو گیا، ورنہ اور چیزیں بیان کرتا ہے۔ کربلا کے مقام جب انصار شہید ہو رہے، ابھی میں مسائل نہیں پڑھوں، انصار شہید ہو رہے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ امام حسین نے کہا بھیا عباس، یا مولا عباس علیہ السلام نے کہا، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، کہ ایک مرتبہ میں ان سے واعظ و نصیحت کر لیتا ہوں۔ اب یہ واعظ و نصیحت کے لیے امام مولا عباس علیہ السلام عاشور کے دن واعظ و نصیحت بتانے کے لیے، تاکہ تم کس کے مقابلے میں آئے ہو، اور جانے کے بعد فوجی اشکے کے سامنے کھڑے، اور کھڑے ہونے کے بعد بیان کر رہے، کہا تم کس کے مقابلے میں؟ جانتے نہیں ہو یہ رسول کا بیٹا ہے، یہ جناب زہرا صلی اللہ علیہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا لال ہے، تم کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ نے تمہارا کیا بگاڑ؟ بہرحال واعظ و نصیحت خدا کی نصیحت، یعنی جس طریقے تبلیغ کی، اتنی طاقت کے باوجود تبلیغ کر رہے ہیں۔ کہا ابھی بھی آ جاؤ، تمہارے پاس سویرا ہے، آ جاؤ حسین سے آ کے مل جاؤ۔ تاریخ میں لکھا جنگ کرنے نہیں گئے تھے، اب اس میں سے 3 لوگوں کی شامت آئی تھی، 3 لوگوں کی شامت آئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کے پدر بزرگوار کے سامنے 3 نہیں ٹک پائے تو ان کی کیا مجال ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ اس کو چلا کے پڑھوں گا نعرہ بھی لگتا ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ ابھی ایک واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اس میں سے ایک، اس کا نام ہے عبداللہ بن عقبہ غنوی، وہ اس زمانے کا سب سے بڑا سورما، بہت ہی بہادر، وہ نکل کے آتا ہے عمر سعد کے لشکر سے، اور نیزہ لیے ہوئے اور ہاتھ میں اس طریقے سے تلوار لیے ہوئے آتا ہے۔ آنے کے بعد حملہ آور ہوتا ہے، واعظ و نصیحت پہ بھی حملہ ہے، اور مولا کائنات کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اب اسے یہ بھی پتا نہیں کہ یہ ثانی حیدر ہے۔ میں ایک چیز اور آپ کے سامنے بیان کر دوں، کتنی شباہت تھی مولا کائنات سے۔ مولا عباس علیہ السلام کی شباہت بہت تھی، آپ کو مزہ بھی آ جائے گا اور تقریر کا لطف بھی پورا ہو جائے گا۔ کا ثانی حیدر کہا جاتا ہے مولا عباس علیہ السلام کے کا، اور مولا کائنات کی جنگ کرنے کا جتنا طریقہ تھا، کود کود کر مولا نے مولا عباس میں بھر دیا تھا۔
علم سے لے کر فنون رسم تک اس طریقے سے سکھایا تھا کہ ثانی حیدر کا لقب برابر سیٹ ہوتا تھا، مکمل ہوتا تھا۔ تو کس طرح مولا کائنات کی کیا خصوصیت کرنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہا جنگ صفین کا مارکا گرم ہے، جنگ صفین کا مارکا اپنے عروج پر ہے، سر سے سر گر رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، گھوڑے زخمی ہو رہے ہیں، بہت ہنگامہ ہے۔ اور جسے کہا جائے حاکم شام کا بھائی عمر یاس وہ بغل میں بیٹھا ہوا ہے، بہت چالاک آدمی ہے، تاریخ میں جسے کہا جائے لومڑی ہے، یہ لومڑی ہے، لومڑی سب سے مکار ہوتی ہے، لومڑی کے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں۔ تاریخ کی لومڑی اگر کسے کہا جائے عمر یاس تو سمجھ لیں حکومت تو وہ کر رہا تھا لیکن چلانے والا یہی تھا۔ عمر یاس ایک مرتبہ مسکرا کے کہتا ہے، کہا جاؤ کم سے کم ایک تلوار تو چلا لو، تم تو اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہو، براجمان ہو، جاؤ ایک ایک ہاتھ کم سے کم ہو جائے، کم سے کم تاریخ میں لکھا تو جائے گا کہ صفین میں تلوار چلائی۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ حاکم شام سے کہہ رہا ہے، اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے۔ کہا کہ جاؤ ایک ایک ہاتھ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حاکم شام مڑ کے دیکھتا ہے، کہا تمہاری نیت کا تخت و تاج پہ خراب ہو گئی، یعنی تم کیا چاہتے ہو کہ میرا صفایا ہو جائے اور میں صاف ہو جاؤں گا، بھائی کی جگہ بھائی آتا ہے تو یہ تخت و تاج حکومت تمہاری ہو جائے۔ بہرحال ان کے مذاق بہت ہوتے تھے، میں کبھی اور تذکرہ یا تنہائی میں کروں گا، کس طریقے کے مذاق ہوتے دونوں بھائیوں کے۔ کہا کہ نہیں میری کوئی ایسی نیت نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تاریخ میں کچھ تو تیرا نام آ جائے کہ تم نے فلاں جگہ تلوار چلائی۔ عجیب مسئلہ ہے، جو آج کی تاریخ کے سورما ہے، رسول اکرم کے زمانے میں انہوں نے کسی کو ایک ناخن بھی نہیں مارا اور وہ سورما کہلانے لگے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یعنی جتنے بہادر پیدا ہوئے علی کے بعد، رسول کے بعد پیدا ہوئے، ورنہ اس سے پہلے کیا جنگیں نہیں ہوتی؟ 80 جنگیں ہو چکی ہیں، کہیں ایک ناخن مارنے کا یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ انہوں نے کام کیا ہو۔ اب بعد میں دیکھیے تو اس سے بڑا کوئی سیف اللہ ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا، کوئی اللہ کی تلوار ہو گیا، معاذ اللہ۔ تو یہ کہا نہیں ایک ایک ہاتھ ہو جائے، جنگ صفین ہے، مارکا گرم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ثانی حیدر کی بات ہو رہی ہے اور اس کے باوجود اطاعت کی اس منزل پہ کربلا بتاتی ہے اگر بھائی ہے بڑا تو اطاعت ایسی ہونا چاہیے۔ کہا تمہارا دماغ خراب ہے، کہا تم تخت و تاج کے لالچ میں آ گئے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں کون لڑ رہا ہے؟ کہا جو بھی ہجوم جا رہا ہے بس وہ واپس نہیں آتا ہے، یہی تاریخ میں لکھتی ہے۔ کہا جو لوگ جا رہے تھے واپس نہیں آ رہے، وہیں پہ ختم ہو جاتے۔ کہا معلوم ہے کون؟ کہا وہ علی لڑ رہا ہے۔ کس نے؟ حاکم شام نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، علی کے سامنے ابھی تمہارا مسئلہ بیان کروں گا تو تم ابھی مسکراؤ گے کہ کیسے تم نے جان بچائی۔ تو کہا علی کو علی لڑ رہے، علی کے مقابلے میں جو گیا تو پر علی کے مقابلے میں جو آیا تو پیچھے نہیں آ پایا، جو سامنے تھا سامنے ختم ہو۔ کہا تمہارا دماغ صحیح نہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے نہیں یہ علی نہیں لڑ رہے، توجہ چاہتا ہوں، یعنی کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر یاس کہہ رہا تھا علی نہیں لڑ رہے۔ کہا کیسے کہتا ہے؟ لیکن حملہ تو علی والا ہے، جنگ تو علی والی ہے۔ کہا نہیں علی نہیں لڑ رہے، کہا یہ علی کے چچازاد بھائی ابن عباس لڑ رہے ہیں۔ کون لڑ رہا ہے؟ ابن عباس چچازاد بھائی ہیں، علی کے شاگرد بھی ہیں۔ عمر یاس پہچانتا ہے جنگ علی سے نہیں ہو رہی ہے، جنگ جو ہو رہی ہے ابن عباس سے ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ دلیل کیا ہے؟ حملہ تو علی والا ہے اور جو حملہ ہے ایک دم مطابق علی ہے، جو جوہر علی والا ہے، جو تیور ہے وہ علی والا ہے۔ کہا عمر یاس نہیں وہ علی نہیں ہے۔ کہا فرق اتنا ہے، کہا جب علی لڑتے ہیں تو ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے، تم ان کے قدموں کو دیکھو، جب ان کے اوپر ہجوم ہوتا ہے تو ابن عباس سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی فرق ہے ابن عباس اور علی میں۔ جب علی لڑتے تھے تو جہاں کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، اب چاہے لشکر آئے، چاہے پوری دنیا آ جائے یا پورے عرب مل کر حملہ کرے، علی کو پیچھے نہیں کر پاتے تھے۔ یہ پہچان تھی کس کی؟ مولا کائنات کی۔ بالکل ایسے ہی مولا عباس علیہ السلام اس طریقے سے کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ تینوں کی شامت آئی، وہ ایک نکل کے آیا کہ نیزہ دیکھ کے ڈر جائے گا، انہیں پتا نہیں اس کے بابا بھی ایسے ہی لڑتے تھے، یہ تو ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ تمہارا خاندان ہے جو سرماؤں کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
بہت باری چیز پڑھ رہا ہوں، یعنی مولائے کائنات کی شجاعت میں سب سے بڑی دلیل یہ تھی، یہ دشمن بھی پہچانتا تھا کہ علی کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اسی طریقے سے کربلا میں عباس علیہ السلام ڈٹے ہوئے ہیں، وہ نیزہ لے کر آیا، تلوار نکالی، اس پہ وار کیا، اسے سمجھایا، اور اس کے بعد اسے سمجھ میں نہیں آیا، کہا کہ دیکھو واپس چلے جاؤ، اور چونکہ تمہاری عمر زیادہ ہے بہتر ہے واپس چلے جاؤ، تو نہیں مانا۔ تو ایک مرتبہ نیزہ توڑ دیا، جب نیزہ ٹوٹ گیا اب شرمندہ ہو گیا، لیکن بتائیں جان تو سب کو پیاری ہے، کہا کہ دیکھو ابھی بھی میں نہتے پہ حملہ نہیں کرتا، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، واپس چلے جاؤ۔ اب بہرحال سوچ رہا ہے کہ کرے مجھے مار ڈالو، کہا نہیں، میں نہتے پہ حملہ نہیں کرتا، نہ علی کبھی نہتے پہ حملہ کرتے تھے، نہ ہی ثانی حیدر کبھی نہتے پہ حملہ کرتا ہے، کہا یہ واپس چلا گیا۔ اور جا کے جو بھی شرمندگی ہوئی، سوچیا کتنا بڑا بہادر تھا، یعنی اس کی اتنی ہمت تھی کہ اس سے نکل کے آیا تھا۔ اور اس کے بعد دوسرا نکل کے آیا جس کا نام تھا صفوان بن ابطح، یہ بھی اپنے زمانے کا سورما، سب سے بہادر، یہ نیزہ بازی میں سب سے ماہر تھا، اور اس طریقے سے نکل کے آیا۔ اور پتھر چلانے میں، یہ پتھر مارنے کا سلسلہ آج کل بہت پرانا ہے، کہ وہ پتھر سے آگے وار کرتا ہے، ثانی حیدر جھک جاتے ہیں، پتھر اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر جب انہوں نے حملہ کیا، یہ کربلا کے واقعات ہیں، جنگ کرنے نہیں گئے، انہیں واعظ و نصیحت کرنے گئے تھے، ان کی عقل ماری تھی کہ مقابلے میں آ گئے، کا موقع اچھا ہے گھیر دیا جائے، انہیں پتہ نہیں علی کا لال ہے، علی کے سامنے پورا عرب بھی جمع ہو جانا تو علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کہا تم تو تمہارے دین کا مسئلہ ہے، کہا یہ آیا، اس کے بھی ہاتھ پہ وار کیا، ہاتھ جھولنے لگا، دوسرا ہاتھ کام کرنے کے قابل نہیں لگا، واپس چلا جا، میرے باپ کا تیرے اوپر بڑا احسان ہے، تیرے باپ کے اوپر بڑا احسان ہے، اب مجھے نہیں معلوم یہ کس احسان کی بات کر رہے تھے، یعنی کہ تلوار سے بچ گئے تو احسان تھا، یا یہ کوئی اور احسان تھا، صلوات پڑھے محمد والے۔ اگر وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے تو معاف فرمائیے، کہ میرے باپ کا تیرے اوپر احسان ہے، میرا نمک کھایا ہے، جو بھی مسئلہ ہے، کہ میں تجھے واپس کرتا ہوں۔ اب جب اس کے ہاتھ کٹ گئے اور سستی محسوس کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہادر کے لیے مقتل میں مر جانا سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، لیکن جان سب کو پیاری ہوتی ہے، واپس چلا گیا۔ اب تیسرے نمبر کا آدمی آیا، اب وہیں سے وہ رجت پڑھ رہا ہے، ویلکم، اے عمر سعد تیری فوج پہ ویل ہو، کہ وہ ایک جوان کھڑا ہوا ہے، کیا بات کرتے ہو، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، تمہارے اندر شجاعت نہیں ہے، تمہارے اندر کیا ہے، تم نے اپنی زبان میں کہا چوڑیاں پہن رکھی ہیں، وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، جو جاتا ہے واپس چلا آتا ہے۔ ویلکم، یہ تاریخ کا جملہ، کا تمہارے اوپر ویل ہو، تمہارے اوپر تو ہو، ایک لڑکے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو، کہ اگر تم سب کے سب ایک ایک مٹھی خاک جمع کر کے اس لڑکے پہ ڈال دیتے تو اس کو وہ دب جاتا، اس کے اوپر پہاڑ بن جاتا، یہ جملہ کرا۔ اب شیخ وہاں کھڑا تھا، میں کہتا ہوں ہلکا سا مسکرایا ہوگا، کیونکہ شیخ تو برابر پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے، کہا کہ اچھی بات ہے، اس کا نام ہے مالک بن سدیف، کہا کہ اس کے بارے میں نقل ہے، یہ بھی تقریباً 1000 آدمی کے برابر کا آدمی ہے۔ ایسے تکلیف ہوئی کہ بھائی یہ اکیلے کھڑے ہو کے ہمیں واعظ و نصیحت کر رہا، کوئی اس کے مقابلے میں جائے، کہا ویل اگر ایک ایک مٹھی خاک ڈالی جائے تو یہ اس خاک میں دب جائے گا، عزیزو توجہ فرمائیے گا۔ اب شیخ نے مسکرایا ہوگا، کہا کہ اس کی دماغ خراب ہے، کہا دیکھو تم جاؤ گے مقابلے میں، کہا میں چھڑپٹا رہا ہوں، میں تو تڑپ رہا ہوں اس کے مقابلے میں جانے کی، اتنی جلدی اسے میں اس کے ماں کے غم پہ، اس کی ماں کو غم میں بیٹھا دوں۔ بہرحال کہا چلنا ہے، چلو عمر سعد سے تمہاری بات کرا دیتا ہوں، جو چالاک لوگ ہوتے ہیں خود نہیں کیا دوسرے کو بڑھا دیتے، کہا عمر سعد کے پاس لے کر آئے، کہا یہ مقابلے میں جانے والا ہے۔ عمر سعد نے کہا فوجوں کو دیکھو، یہ اسی کی بنا پہ رکی ہوئی، توجہ فرمائیے گا، بہت آہستہ سے میں نے پڑھ دیا، یہ جو پوری فوج رکی ہوئی ہے یہ مالک کو دیکھ کے رکی ہوئی ہے، جب تک یہ ہے تو یہ فوج ہے، اگر اس کا کچھ ہو گیا تو یہ فوج نظر نہیں آنے والی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ کے رگوں میں جوش آتا ہے نا مولا پاک نے، اسی لیے آتا ہے کیونکہ آپ چہیتے ہیں، آپ محبت کرنے والے، وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر جوش آ جائے اس کا مطلب وہ بھی آپ کو چاہے، کہہ رہے یہ میرا دماغ خراب ہے، کہ اگر یہ چلا گیا، ابھی دو کا حال تو دیکھا ہی ہے کیا حال ہوا ہے، کتنے لوگ تو بھاگ گئے تھے، بھائی وہ چلا گیا بیچارہ، کیا نام ہے، صفوان بن ابطح چلا گیا، اور عبداللہ بن عقبہ غنوی، یہ بہادر اس زمانے کے سورما لوگ تھے۔ یزید نے
کرائے پہ لوگوں کو خریدا تھا کہ آؤ ہماری طرف سے لڑائی کرو، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے آج وہ سورما کھڑا ہے جسے ثانیہ حیدر کہا جاتا ہے۔ کہا اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، شیخ تم کام اچھا نہیں کر رہے ہو، اگر اس کا کچھ ہو گیا تو کس فوج پہ لڑو گے؟ کہا نہیں، اگر آپ بھیجے تو کام تمام کر سکتا ہے، بہادر آدمی ہے۔ عمر صاحب کو پتہ ہے کتنا بہادر ہے، اور جو سامنے کھڑا ہے کون ہے؟ بہرحال کیسے کر کے یاد ملی، اور یہ کہتے نیزہ بازی میں سب سے ماہر تھا، تلوار زنی میں سب سے ماہر تھا۔ عزیزوں توجہ فرمائیے گا، اے میرے نوجوان، میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، آج یہ فضیلت سنو کربلا کی۔ کہ وہ آیا گھوڑے پہ سوار، تنو من گھوڑا، وہ گھوڑا لے کر نیزہ، لمبا نیزہ لیے ہوئے، جس طریقے سے آپ کبھی سیریل میں دیکھتے ہوں گے کہ کس طریقے سے نیزہ لے کے سوار ہو کر چاہتا ہے علمدار کے سینے میں پیوست کر دے، اسے پتہ نہیں یہ ثانیہ حیدر ہے۔ کہ جیسے ہی نیزہ سینے تک آیا، کس کا قبضہ ہے؟ ثانیہ حیدر کا قبضہ ہے۔ کہ اس طریقے سے نیزے کو پکڑا، اور جب نیزے کو پکڑا تو اسے پرانی پکڑ یاد آ گئی ہوگی، ارے یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ تو کہیں مضبوط ہاتھ ہے۔ اب یہ جب سمجھ گیا اور پکڑنے کے بعد اس کو ایسا جھٹکا دیا کہ اتنا خطرناک جھٹکا تھا کہ وہ گرنے کے قریب ہو گیا۔ اب اس نے غنیمت چاہی کہ نیزہ چھوڑ دے، اگر نیزہ نہیں چھوڑتا تو زمین پر آ جاتا۔ اس طریقے سے ثانیہ حیدر نے قبضہ کیا اس کے نیزے کے اوپر۔ کہا اس کے بعد جب وہ آگے چلا گیا اور اسی اثنا میں اتنی پھرتی سے کہا اس کے گھوڑے پہ اس طریقے سے نیزے کو رکھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ گھوڑے کی پشت زمین تک آنے والی تھی، اور گھوڑا یوں ٹانگ اٹھا کر آگے کھڑا ہو گیا۔ یہ جو سوار تھا، یعنی رکھا کہاں ہے نیزہ؟ گھوڑے کی پشت پہ رکھا ہے، اس کے اوپر مالک سوار ہے۔ اب یہ جب نیزہ چھوڑتا ہے، نیزے کو لے کر مولا عباس علیہ السلام گھوڑے کی پشت پر رکھتے ہیں۔ اب جب گھوڑے کی پشت پہ رکھا تو گھوڑے نے آگے کی ٹانگ اٹھا دی، یہ جو سوار کھڑا تھا وہ زمین پر آ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں آپ کو جنگ سنا نہیں، جنگ دکھا رہا ہوں کہ کیا حال ہوا گا۔ یہ آیا، یہ نیزہ رکھا، یہ گھوڑے نے ٹانگ اٹھائی، یہ ماری زمین پر آیا، اور یہ وہ لڑاکا تھا جو صرف گھوڑے پہ لڑ سکتا تھا اور زمین پہ لڑ نہیں سکتا تھا۔ لڑاکے الگ ہوتے ہیں، کوئی پیدل لڑاکا ہوتا ہے، کوئی گھوڑے والا ہوتا ہے، کوئی تیر انداز ہوتا ہے، کوئی نیزہ چلانے والا ہوتا ہے۔ یہ صرف گھوڑے پہ لڑ سکتا تھا۔ کہا جب یہ زمین پر آ گیا، اب مولا عباس سے دعائی دے رہا ہے۔ کہا پہلے تو بہت ساری چیزیں بیان کر رہا تھا کہ مجھے معاف فرماؤ، مجھے ایسا کرو۔ کہا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا، جنگ میں دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ میں ثانیہ حیدر کا بیٹا ہوں، انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ کہا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کہا وہ کہتا نہیں مجھے چھوڑ دو۔ کہا جب عمر سعد نے دیکھا تو شمر کو غصے میں دیکھا ہوگا، ہمیں تجھ سے کہا تھا نا کہ کیا کام ہو گیا، کیا کر دیا تو نے؟ کہا وہ دیکھو مالک کا کام تمام ہونے والا ہے۔ کہا فوراً کا ایک گھوڑے والے کو بھیجا، جو مالک کا غلام تھا، وہ حبشی سب سے مشہور نیزے باز، وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ کون سا گھوڑا؟ گھوڑے کا نام تھا تاویہ۔ کا تاویہ گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے آقا کی مدد کے لیے آیا۔ کہ اس سے پہلے کہ آقا کا کام تمام ہوتا، علمبردار نے آگے بڑھ کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے نیچے چلا آیا۔ اب آقا بھی نیچے ہے اور غلام بھی نیچے ہے، غلام اس دنیا سے واصل جہنم ہو چکا۔ اب جب مالک نے دیکھا یہ تو بڑا بہادر غلام تھا، اسے اس بچے نے تو اوپر پہنچا دیا، اب اس کی منت سماجت اور بڑھ گئی، اور اپنا گھوڑا جس پہ مولا عباس علیہ السلام سوار تھے کا اس گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ وہ گھوڑا کہاں چلا گیا؟ خیام حسینی کی طرف چلا گیا۔ وہ جو گھوڑا حبشی لے کر آیا تھا اتنی پھرتی سے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد اب جب عمر سعد نے دیکھا کہ بھائی معاملہ تو بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، یہ اکیلے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو تاریخ میں کہ 3 سے 4 ہزار آدمیوں کو بھیجا گیا، یا جو اس کے قریب تو ان کو بھیجا گیا، مل کے حملہ کرو۔ کہ جب وہ حملہ کرنے آ رہے تھے، مالک منت و سماجت کر رہا تھا، کہ وہ آ رہے تھے، شیر خدا کا شیر دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، مالک سامنے کھڑا ہوا ہے، نیزہ ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے پبلک آ رہی ہے، وہ لڑاکے آ رہے ہیں، وہ فوج آ رہی ہے، ادھر مالک ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ عزیزوں تاریخ میں لکھا جب وہ بہت قریب آنے لگے تو
تو کیا کیا نمبردار نے؟ بس ہلکا سا نیزہ اس کے گلے میں چبویا، اور جیسے ہی نیزہ اس کے گلے میں چبویا کا خون کا فوارہ منہ سے نکلا، کا جیسے ہی مالک کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا، وہ جو لوگ آ رہے تھے اس میں سے اکثر واپس بھاگ گئے۔ کا جب مالک کا یہ حال ہوا، ارے جو قریب آیا وہ بھی تمام ہوا، اور آقا کے ساتھ غلاموں کو بھی فینار کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی آپ میں منظر بتا رہا ہوں کیسے لوگ آ رہے ہوں گے اپنے آقا کو بچانے کے لیے، لیکن جیسے ہی قریب آئے وہ حیدر کرار کا اللہ، اس نے نیزہ اس کی گردن میں لگایا، جیسے ہی نیزہ گردن میں لگا اس میں جو بہت سارے آئے سرپٹ واپس بھاگ گئے۔ کہا اس طریقے کا وار تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے یہ علی کا وار ہے، یہ ثانی حیدر کا وار ہے۔ اور بس جب یہ معاملہ تمام ہو گیا، عمر صاحب نے کہا بھائی ابھی سناٹا رکھو، اب کوئی جائے ہوئے گا نہیں، اب یہ وعظ و نصیحت پوری ہو جانے دو۔ وعظ و نصیحت پوری ہوئی، اب مولا عباس علیہ السلام وہ جو گھوڑا تاویہ تھا وہ لا کر کہا یا سیدی یا مولائی، اے میرے آقا و سردار، یہ گھوڑا آپ کے حوالے۔ کہا یہ گھوڑا کون سا گھوڑا تھا؟ کہا یہ وہ گھوڑا تھا جسے جنگ صفین میں صفین والوں نے چرا لیا تھا۔ یعنی کربلا میں مولا عباس اتنے اطاعت کے فرما بردار ہے، کہا چونکہ یہ بھیا حسن کا گھوڑا ہے یہ امام حسین کے حوالے کیا جائے۔ آگے اپنے آگے کے حوالے کیا، اے آقا یہ وہی گھوڑا ہے نا جس میں میرا بھیا حسن سوار ہوا کرتا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں خطبات کو چھوڑتا جا رہا ہوں، بہت ساری سوچ جا رہا ہوں، تو عزیزو یہ بہادر۔ اور ایک بات اور نقل کروں آپ کے سامنے کہ جب کربلا تمام ہو گئی اور اس طریقے سے کٹے ہوئے سر یزید اس میں خدمت میں لائے گئے، تو ساتھ میں ابو الفضل عباس کا علم بھی موجود تھا، علم بھی موجود تھا۔ یہ بھی مسائل کا بس یہ فضائل کی چیزیں ہیں۔ یعنی ایک جملہ آپ کے سامنے، یعنی تعریف ہوا دشمن کرے، اچھائی آپ کی دشمن بیان کرے تو آپ کامیاب آدمی ہیں۔ کہ وہ علم کا فریرہ، وہ علم رکھا ہوا تھا، وہ پرچم جو مولا عباس کے ہاتھ میں تھا، تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ یزید کہہ رہا ہے یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ کہا یہ حسین کے بھائی عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ظالم کہہ رہا ہے، ظالم سے پوچھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ یزید دیکھتا ہے، کہتے 3 مرتبہ اٹھتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ یزید مکار ظالم جب اس علم کو دیکھتا ہے تو 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو سب نے کہا اتنا احترام قائدہ ہے، کہا یہ اتنا مضبوط اور اتنا شجاع جوان تھا کہ یہ پورے علم کے فریرے پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ تیر کے نشان نہ ہو یا تلوار کے نشان نہ ہو، لیکن جہاں پہ قبضہ تھا مولا عباس علیہ السلام کا وہاں پہ ذرہ برابر کسی چیز کا نشان نہیں تھا۔ کہا میں اس کے قبضے پہ فخر کر رہا ہوں، کہا اس کے اوپر ملامت مت کرنا، یہ اتنا بہادر حسین کا بھائی تھا کہ جہاں ہاتھ رکھ دیا بس دنیا کی کوئی چیز وہاں تک پہنچ نہیں سکی۔ حضرت اللہ عزیزو اس طریقے سے بہادری مولا عباس کی، یعنی پکڑا تو یہ پکڑ جو ہے مولا کائنات کی ہے۔ ہاں عزیزو میں اب مسائل کی طرف آ گیا ہوں، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزیزو آج کی رات بہت ہی دردناک رات ہے، آج کی رات منسوب ہے قمر بنی ہاشم سے۔ اے عزیزو باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب امام علی علیہ السلام کا آخری وقت آیا، بس میں آہستہ آہستہ مسائل پڑھ رہا ہوں، اگر دیر ہو جائے گی مجھے معاف فرمائیے گا۔ ارے یہ میری زبان اس قابل کہاں میں قمر بنی ہاشم کے مسائل کو بیان کروں، ان کے درد کو بیان کروں۔ اے عزیزو امام کا آخری وقت ہے اور اس کے بعد امام کبھی ہوش میں آتے ہیں اور کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے حسن کا جو بھی اولاد
فاطمہ میں سے ہے، جو بھی بنی فاطمہ ہے اس سے کہو کہ میرے پاس ٹھہر جائیں، اور جو دوسری بیویوں سے ہیں ان سے کہو کہ میرے کمرے سے چلے جائیں۔ اے عزیزو، اور جو دوسرے بچے دوسری ماؤں سے تھے وہ آہستہ آہستہ خیام علی کو، حجر علی کو چھوڑ رہے ہیں، کہ اسی اثنا میں انہی بچوں کے ساتھ ساتھ ارے غازی عباس کمرے بنی ہاشم بھی ارے کمرے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا آقا طرف جاتا ہے، اے عباس، ارے تم کو ہم نے جانے کے لیے نہیں کہا۔ کہتے عزیزو، آپ نے فرمایا جو بنی فاطمہ ہے، جو فاطمہ کے بیٹوں میں سے ہے، وہ میرے پاس رکے، اسی لیے میں باہر جا رہا ہوں۔ اے عزیزو، علماء بیان کرتے ہیں اور یہ تحریر بھی ہے کہ عباس کو کلیجے سے لگایا اور اتنا روئے، اور رونے کے بعد ایک جملہ بیان کرتے ہیں، یا بنیا اذا دخلت المشرع، اے میرے لال عباس، ارے جب تم نہر فرات میں داخل ہو جانا، ایاک ان تشرب الماء، ارے تم دیکھو پانی نہ پینا، ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو اور تمہارا بھیا حسین پیاسا رہ جائے۔ ایک مرتبہ مولا عباس طرف گئے، کہا قسم خدا کی یہ عباس کبھی پانی نہ پیے گا۔ اے عزیزو، عباس میں بڑا سہارا تھا، آخری وقت ہے، تمام اولادوں کو جتنے بھی فرزند ہیں سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اے عزیزو، تاریخ کہتی ہے جناب زینب کو جیسے ہی مولا کائنات نے دیکھا، کہا اے میری بیٹی زینب، ارے تجھے اختیار ہے، اب تو بھائیوں میں سے کسی کو چن لے، ارے تو جہاں جانا چاہتی ہے تیرا بابا اس سے راضی ہے۔ اے عزیزو، ارے زینب امام حسن کے قریب گئی اور وہاں سے گزرتے ہوئے حسین کے قریب آئی، ارے اور بھائیوں کے قریب آئی، لیکن زینب رکی تو غازی عباس کے پاس، ارے کمرے بنی ہاشم کے پاس رکی، اور جیسے ہی مولا عباس کے پاس رکی، اسے یہ ثابت ہو گیا، یعنی یہ کہنا چاہ رہی ہے اگر میرا کوئی محافظ ہے تو عباس کے علاوہ پوری کائنات میں نہیں ہے، ارے میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ اے بیوی، ارے آج آپ نے سہارا طلب کیا ہے لیکن یہ بھی پیچھے نہ ہٹیں گے، ارے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو قربان کر دیں گے۔ حضرتکم اللہ۔ ہاں عزیزو، یہ پوری تاریخ ہے مولا عباس کی، باقاعدہ مولا کائنات نے یاد دلایا۔ آئیے میں آپ کو ذرا اور اوپر لے کر جاتا ہوں، کتنی محبت تھی بھائی سے، کتنی اطاعت تھی بھائی سے، پوری تاریخ گواہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی نام نہیں لیا امام حسین کو، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ اے عزیزو، ابھی عباس کا بچپنا ہے، آئیے میں آپ کے سامنے مسائل کو طولانی کر دیتا ہوں، بس غور کر کے سنیے گا، اگر آنسو آ جائے تو روکیے گا نہیں۔ ارے یہ کمرے بنی ہاشم کا ماتم ہے، ارے ایسے بہادر کا ماتم ہے جسے جنگ لڑنے کی اجازت نہ ملی۔ حضرتکم اللہ۔ اے عزیزو، تاریخ کہتی ہے جناب لقمان حکیم بہت ہی مشہور نام ہے، کہ کچھ زمانے کے لیے وہ اپنے گاؤں سے کہتے ہیں زیارت کرنے کے لیے کچھ سالوں کے لیے اپنے گھر سے چلے گئے، اور تقریباً 4 سے 5 سال کے بعد یا اتنے طولانی عرصے کے بعد جب اپنے گاؤں پہنچے ہیں، لقمان حکیم ہیں، ارے پورے گاؤں والے جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد پورے گاؤں والے جمع ہے، کہا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ اتنی دیر میں آئے، لیکن آپ دیر میں آئے لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے۔ ارے لقمان نے اپنے سر پہ اپنے چہروں پہ تماچا مار لیا، اپنے سر پہ ہاتھ مارتے رہے، اور اس کے بعد گاؤں والے کہتے لقمان، ارے جب تم گئے تو تمہاری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ لقمان نے گریہ کیا، لیکن جب گاؤں والوں نے لقمان حکیم سے کہا اے لقمان، ارے تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، اے عزیزو، ارے لقمان طرف گئے، ارے اپنی کمروں کو تھام لیا، کہے میرے بھیا، اے عزیزو، ارے جب بھائی جاتا ہے نا، چاہے لقمان ہو یا عام انسان ہو، اپنی کمر کو پکڑ لیتا ہے۔ ہاں عزیزو، تاریخ میں اور بھی واقعات ہے کہ جب ہارون اس دنیا سے چلے گئے، ارے پورا گاؤں مل کر، پورا محلہ مل کر جناب موسیٰ کو تعزیت دے رہا ہے، اے موسیٰ گھبرائیے نہیں، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اے عزیزو، ایک تاریخ کا واقعہ اور بھی ہے جہاں پہ جعفر طیار ارے جب شہید
ایک مرتبہ رسول اکرم کہتے ہیں اے عزیزو گریا اگر آنسو آ جائے تو روکیے گا نہیں ہے، آج قمر بنی ہاشم کا ماتم ہے، کہتے جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں، مولا کائنات ابھی شہر میں نہیں ہے۔ رسول اکرم کہتے ہیں کہ اے لوگو علی جیسے ہی اس گاؤں میں آئے، علی جیسے ہی شہر میں آئے، کوئی بھی علی کو جعفر طیار کی شہادت کی خبر نہ دے گا، ارے سب سے پہلے میں علی کو خبر دوں گا۔ اے عزیزو اتنا اہتمام، ارے جعفر طیار کی شہادت کا اتنا اہتمام، علی جب مدینے میں آئے ارے رسول اکرم نے کلیجے سے لگایا، اے علی ارے جعفر طیار شہید ہو گئے، ارے یہ کیسے امتی تھے، ارے جیسے ہی مولا عباس گرے یہ امت والے تانا دے رہے تھے، ارے حسین طرف گئے، اے بھیا عباس ارے دشمن ہمیں تانا دے رہا ہے، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو ابھی مسائل تمام نہیں ہوئے ہیں، اب آخر میں مولا عباس علیہ السلام موجود ہے، اپنے بھیا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بھیا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ارے عباس تھک گیا ہے، کبھی علی اکبر کے جنازے کو دیکھتا ہے، کبھی قاسم کے جنازے کو دیکھتا ہے، اب یہ بہادر میں اب صبر نہیں ہے کہ اور اسے آگے دیکھ پائے۔ یہ عزیزو مولا عباس آئے ہیں اور آنے کے بعد جب اجازت طلب کر رہے ہیں کہ اسی اثنا میں ارے کچھ بچوں کو دیکھا جو اللہ تاش کی صدائیں بلند کر رہی ہے، کہ جیسے ہی مولا نے غنیمت دیکھا کہ اے مولا ارے یہ بہت بچے پیاسے ہیں، ارے حسین نے بھی کہا ہاں بھیا ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو، اور اس کے بعد کہتے ہیں عباس علمدار نے ارے پرچم کو اٹھایا، علم کو اٹھایا، اس علم کو اٹھایا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ اے عزیزو ارے مولا کو روکا امام حسین نے اور پرچم کو نیچے کیا، ارے اس کو کاٹ کر ایک مرتبہ عجیب جملہ لکھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے عزیزو جب یہ جملہ لکھ رہے ہوں گے ارے شہزادی زینب دیکھ رہی ہوگی، ارے یہ کہہ رہی ہوگی اے بھیا حسین ارے میرا بھائی تو مارکے کے لیے جا رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہا ہے، یہ کلمہ استرجاع کیوں لکھا جا رہا ہے؟ اے عزیزو کہتے علم لے کر چلے، یہاں پہ جناب سکینہ نے ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر لیا ہے، کہا اے بچوں اب تم گھبرانا نہیں، ابھی تک جو گیا تو وہ واپس نہیں آیا، لیکن اب میرا چچا جا رہا ہے، ارے میرا چچا پورے عرب کا سورما ہے، پورے عرب میں سب سے بہادر ہے، یہ پانی ضرور لے کر آئے گا۔ اے عزیزو ارے سکینہ کے الفاظ پر بات سن رہے ہوں گے کس طریقے سے بھتی اعتماد کر رہی ہے۔ اے عزیزو علم لے کر چلے اور نہر فرات کے قریب پہنچ گئے، ارے سپاہی بھاگنے لگے، ارے یہ شیر خدا کا شیر آ رہا ہے، ثانی حیدر آ رہا ہے، ارے نہر فرات میں اترے، اب مجھے نہیں معلوم کہ چلو میں پانی لیا یا نہیں لیا، لیکن اگر پانی لیا ہوگا ارے سکینہ کی تصویر سامنے آ گئی ہوگی، ارے علی اصغر کا وہ چہرہ سامنے آ گیا ہوگا، ارے پانی کو پانی کے منہ پہ مارا، اب یہ جلی جب وہاں سے چلا، ارے یہ کمین میں چھپے ہوئے، یہ جاڑیوں میں چھپے ہوئے ملعون ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد حملہ کرتے ہیں، ارے قمر بنی ہاشم کا ایک ہاتھ شہید ہو جاتا ہے، ارے ایک ملعون اور آگے بڑھتا ہے، وہ بایاں ہاتھ بھی شہید کر دیتا ہے، اور یہاں پہ مولا رجل پڑھ رہے ہیں، ارے تم میرے ہاتھوں کو کاٹتے ہو، واللہ قطع دنیا والی، ارے تم نے میرے دائیں ہاتھ کو کاٹ ڈالا، لیکن میں اپنے آقا کے دفاع سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ اے عزیزو ایک مرتبہ ایک لعین نے اس طریقے سے تیر چلایا، ارے مشکیزے میں تیر لگا اور مشکیزے سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ اے عزیزو جیسے ہی پانی بہنا شروع ہوا ایک مرتبہ عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی، ارے سکینہ کی تصویر آ گئی ہوگی، اب جب پانی گرنے لگا عزیزو مشک کو دانتوں سے سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن جب پانی گر گیا اب جلیل نے گھوڑے کو خیام حسینی سے ارے گھما لیا ہے، پھر سے مقتل کی طرف کر لیا۔ اے عزیزو ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور اس طریقے سے تیر چلاتا ہے اور تیر جا کے پیشانی پہ پیوست ہو جاتا ہے۔ اے عزیزو آپ کا آقا پیشانی سے تیر کو نکالنا چاہتا ہے، اتنا قدآور آقا ہے کہ اس طریقے سے جیسے ہی
زندگی ہو گئی کبھی بھی امام حسین کا نام نہیں لیا، ہمیشہ جب بھی پکارا یا سیدی یا مولائی، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے عزیزو، مقتل کے جملے ہیں۔ یہ واحد جگہ ہے جب عباس زمین کربلا پہ گرے ہیں، اب آنے کے بعد اب سیدی نہیں کہا ہے، اب مولائی نہیں کہا ہے، ارے مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ کہتے ہیں یا آقا ادرک آقا، اے بھیا، ارے اپنے بھیا کی خبر لو، اے عزیزو، بس مسائب تمام ہو رہے ہیں، جیسے ہی بھیا کی خبر سنی، اے عزیزو حسین دوڑے، ارے کمر کو تھامے ہوئے، الان کسرا ظہری، ارے قریب پہنچے، ارے جوان بھائی کو دیکھا، اپنے رخسارے کو رخسار پہ رکھ دیا۔ اے عزیزو، جو وصیتیں کی آپ کو پتا ہے، ارے روح کب سے حضوری سے پرواز کر گئی، اب جو علم لے کر حسین پلٹے، ارے سکینہ نے سب کو جمع کیا، اے بچوں آؤ میرا غازی آ رہا ہے۔ اے عزیزو، جیسے ہی علم لے کر حسین پہنچے، ارے جب بابا کو دیکھا اور چچا کو نہ پایا، ارے سکینہ نے ایک مرثیہ پڑھا، این امی العباس، اے بابا جان، ارے میرا چچا کہاں ہے؟ حضرت اللہ ایک منظر آپ کے سامنے اور پیش کرنا ہے۔ اے عزیز، جو کربلا تمام ہو گئی اور جب لوگ مدینے پہنچے، کہتے ہیں مولا عباس غازی کا ایک بیٹا تھا جسے مولا مدینے میں چھوڑ آئے تھے کہ یہ دادی کے لیے وضو کا پانی مہیا کرے گا، دادی کے لیے مصلی بچھائے گا، اور دادی نے عجب وعدہ کیا تھا، کہا کہ اے میرے لال، اے میرے بیٹے کے بیٹے، کہ جب تیرا بابا آئے گا تو تجھے میں بالوں میں تیل لگاؤں گی، تیرے آنکھوں میں سرما لگاؤں گی، تجھے نیا لباس پہناؤں گی، اے عزیزو بہت گریا کرو گے۔ کہتے یہ مولا عباس کا چھوٹا بیٹا ہے، کا باقاعدہ ہر دن وہ چوراہے پر چلا آتا ہے جہاں سے قافلے کو آنا ہے۔ ارے ایک سال بعد جب بشیر نے یہ مرثیہ پڑھا، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ارے کربلا والے اجڑ گئے۔ ایک مرتبہ یہ بچہ اسی آب و تاب میں کھڑا ہے، بشیر سے کہتا ہے ارے کیا بکتا ہے کہ کربلا والے اہل بیت اجڑ گئے، کیا بکتا ہے؟ کہا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں ابو الفضل عباس کا بیٹا ہوں۔ ارے میری دادی نے کہا ہے کہ جب میرا بابا واپس آئے گا تو میں تجھے سرما لگاؤں گی، تجھے اچھے لباس پہنچاؤں گی۔ ارے ایک مرتبہ بشیر تڑپ گئے، بچے کو آگوش میں لیا، کہا اے بیٹا، ارے تیرا بابا مارا گیا۔ کہا یہ بچہ دوڑتا ہوا ارے ام المؤمنین کے پاس پہنچا، اے دادی اماں، ارے میرا بابا مارا گیا۔ ارے جیسے ہی یہ خبر ام المؤمنین نے سنا، اے عزیزو، ارے کلیجوں کو تھام لیا، ابو الفضل کے بیٹے کو کلیجے سے لگایا، ہاتھوں کو پکڑا، ارے بقی کا رخ کیا، ارے بقی میں پہنچی، اے شہزادی، ارے میرے بیٹے نے وفا دکھائی، اے شہزادی، میرے بیٹے نے بے وفائی نہ دکھائی، اے فاطمہ الزہرا، میں آپ کی کنیز، آپ سے یہ وعدہ جو میں نے کیا تھا میرے بیٹے نے پورا کر دکھایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ عَلَىٰ رَحْمَتِ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔